وسلم کی سیرت ایک تسلسل کے ساتھ ذکر کی جا رہی ہے، اور جو عنوان چل رہا ہے وہ عنوان بہت اہم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو سب سے اہم موڑ اور سب سے اہم واقعہ اور سب سے اہم فتح، سب سے اہم غلبہ وہ اسی واقعے کے اندر آیا، اور وہ ہے مکہ کا فتح ہو جانا۔ وہ بیت اللہ کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے بنا، اس بیت اللہ کے اوپر مشرکین کا تسلط تھا۔ اس بیت اللہ کو اس شرک کی آلودگی سے پاک کر کے اللہ کی توحید کو وہاں پہ بلند کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی فتح تھی۔ چنانچہ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے فتح مکہ کے واقعے کا ذکر کیا تھا، اور اس میں حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رمضان المبارک کو 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف کوچ فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی راستے میں تھے کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، اور وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت فرما رہے تھے۔ اور حضرت عباس اللہ کے نبی کے چچا تھے، اور یہ کافی عرصہ پہلے ایمان لے آئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ مکہ میں موجود تھے کہ قریش کے سارے معاملات، ساری چیزوں کا جائزہ لیتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ اجازت بھی چاہی کہ حضور مجھے اجازت دیں، میں بھی ہجرت کر کے مدینہ حاضر ہو جاؤں، لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، آپ وہاں پر ہی رہیں، اور آپ کی جب ہجرت ہوگی تو وہ آخری ہجرت ہوگی۔ فرمایا جیسے میں آخری نبی ہوں ایسے آپ آخری مہاجر ہوں گے، آپ کے بعد ہجرت نہیں ہوگی۔ اس ہجرت سے مراد وہ ہجرت ہے کہ جو مکہ سے لوگ مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، یعنی کہ آپ آخری مہاجر ہوں گے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ راستے میں ملے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، تو حضور نے فرمایا عباس میں نے کہا نہ تھا کہ تم آخری مہاجر ہوگے جیسے میں آخری نبی ہوں۔ تو اب ہم مکہ کی طرف جو ہے وہ کوچ کر رہے ہیں۔ تو حضرت عباس نے بھی وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس مکہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ جب آگے ایک جگہ پڑاؤ کیا مرہ زہران پہ، تو وہاں پہ ابو سفیان بن حارث یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی تھے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جناب عاتقہ کے بیٹے عبداللہ، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور انہوں نے اپنا اسلام پیش کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے کتنا دل دکھایا ہوگا اللہ کے نبی کا، کہ حضور کے پاس حاضر ہو رہے ہیں لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے اعراض فرما رہے ہیں، حالانکہ حضور تو معاف کرنے والے، رحمت للعالمین، اور اپنی رحمت کی آغوش میں لینے والے۔ یہ ابو سفیان بن حارث جو اللہ کے نبی کے چچا زاد تھے، اور اللہ کے نبی کے پھوپھی زاد جناب عبداللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہجو کہا کرتے تھے، برے قسم کے اشعار کہا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ایذا پہنچایا کرتے۔ جب انہوں نے اعراض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا، تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں بھی ساتھ تھی۔ حضرت میمونہ اور حضرت ام سلمہ یہ دونوں ام المومنین طیبات طاہرات یہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں ہے اور طبیعت کچھ بہتر ہے، تو عرض کیا حضور آپ کی رحمت تو دشمنوں کے لیے ہے، تو آپ تو دشمنوں کو معاف کرنے والے ہیں، تو جو آپ کی رحمت دشمنوں کے لیے قابل قبول ہے، دشمنوں کو اپنی رحمت کی آغوش میں لینے والی ہے، وہی آپ کی رحمت اس بات کا زیادہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ کے اپنے بھی آپ کی رحمت میں آ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ بڑا پسند آیا کہ غیروں کے لیے بھی میری رحمت ہے، تو یہ تو میرے چچا زاد، میرے پھوپھی زاد ہیں،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے اسلام کو قبول فرمایا. لیکن قربان جائیں ان کی اس توبہ کے اوپر، ان کے اسلام لانے کے اوپر دوبارہ کبھی ساری زندگی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھی. اتنی شرمندگی اور اتنی ندامت اپنے اندر، اور اتنا وہ توبہ کا جذبہ کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی، اور پھر بھی حضور نے ہمیں کیا کیا؟ معاف فرمایا. تو یہ دونوں حضرات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے، پھر آگے غزوات میں، پھر اسی طرح آگے جہاد میں برابر یہ شریک رہے، اور انہوں نے اعلان کیا کہ جیسے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، ایسے ہی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کریں گے، کوشش کریں گے، جدوجہد کریں گے. اللہ کے نبی کے دین کے غلبے کے لیے ہم محنت کریں گے، اپنی زندگیاں کھپائیں گے. جیسے ہم مال خرچ کرتے تھے اللہ کے نبی کا راستہ روکنے کے لیے، اب اللہ کے راستے میں اس سے دگنا مال ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اور اس طرح کے جذبات کا انہوں نے اظہار فرمایا. یہاں سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مکہ کی طرف سفر شروع کیا، اور مکہ سے پہلے ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا. اب مکہ میں یہ تو خبر تھی اور یہ تو ان کو اندازہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے سبق میں ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ بنو خزاع جن کے اوپر ظلم ہوا تھا، جن کے لوگ قتل کر دیے گئے تھے، وہ تو اللہ کے نبی کے حلیف تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مظلوم کو نہیں چھوڑتے. مظلوم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے. حالانکہ وہ قبیلہ مسلمان نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایگریمنٹ تھا کہ جس سے آپ کی جنگ اس سے ہماری جنگ، جس سے آپ کی صلح اس سے ہماری صلح. تو مشرکین کو، مکہ والوں کو اس بات کا اندازہ تھا کہ حضور آئیں گے. اب جب حضرت خالد بھی ایمان لے آئے، مکہ میں حضرت عباس بھی موجود نہیں، تو مکہ میں اب سرداری تو حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے بدیل کو ساتھ لیا اور کہا کہ یار خبر لیتے ہیں، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے ذی شعور، بڑے بڑے اہل عقل، اہل دانش وہ مکہ سے کوچ کر چکے ہیں، تو دیکھیں تو صحیح کہ مکہ سے باہر کیا حالات ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ جہاں پڑاؤ ڈالا گیا مکہ سے باہر، کہ وہاں پر ہر شخص اپنے خیمے کے باہر آگ جلائے، تاکہ مکہ والوں کو پتہ چلے کہ کتنا بڑا لشکر آیا ہوا ہے. جب ابو سفیان مکہ سے باہر نکلے، بدیل بھی ساتھ ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو دیکھا تو بدیل نے کہا یہ تو بنو خزاع کے لوگ لگتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کے کچھ بندے مارے ہوئے تھے، تو شاید ان کا لشکر آیا اور وہ لوگ بدلہ لینے کے لیے آگے جمع ہو گئے. تو ابو سفیان تو سردار تھے، انہوں نے کہا اللہ کے بندے، بنو خزاع کو چند مٹھی بھر لوگ، اتنی بڑی آگ، ظاہر ہے 10,000 کا مجمع، انہوں نے کتنے خیمے لگے ہوں گے، سینکڑوں خیمے ہوں گے، ہر خیمے کے باہر آگ لگی ہوئی اور دور سے ساری آگ نظر آتی ہے اندھیرے میں. ابو سفیان نے کہا یہ ضرور اللہ کے نبی کا لشکر ہوگا، بنو خزاع میں تو نہ اتنی قوت ہے، نہ اتنی طاقت ہے، نہ اتنی افرادی قوت ہے کہ وہ اس طرح جمع ہو سکے. چنانچہ جب وہ اس لشکر کے قریب گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی وہاں پہ وہ گشت کر رہے تھے، انہوں نے جناب ابو سفیان اور بدیل دونوں کو پکڑ لیا. ادھر سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھی اور پورے لشکر کا چکر لگاتے تھے، جگہ جگہ چکر لگاتے. یہ تو حضرت عباس تھے نا، یہ ابتدائی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ایمان نہیں بھی لایا تھا پھر بھی چچا ہونے کی حیثیت سے. جیسے جناب ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی ایمان نہیں بھی لائے تھے اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے. اور یہی وجہ ہے بیعت عقبہ ثانیہ میں جب مدینہ سے صحابہ کرام تشریف لائے تھے کہ ہم حضور کو مدینہ لے کر جانا چاہتے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ کے نبی کی طرف سے مکالمہ کرنے والے، انصار سے بات کرنے والے حضرت عباس تھے، حالانکہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. اور باقاعدہ انہوں نے گارنٹی لی تھی کہ تم میرے بھتیجے کو لے کر تو جا رہے ہو، لیکن اس بات کی ضمانت دو کہ اگر میرے بھتیجے پہ کوئی حملہ کرے گا تو اس کی حفاظت کی تمہاری ذمہ داری ہوگی. تو بار کہ حضرت عباس پورے لشکر کا چکر لگا رہے ہیں. تو جب یہ مکالمہ ہو رہا تھا حضرت عباس نے آواز سنی تو پہچانتے تو تھے، ابو سفیان کی آواز کو جانتے تو تھے. تو فرمایا ابو سفیان اب تو ایمان لے آؤ، اتنا بڑا لشکر تم پوچھ رہے ہو کس کا ہے؟ یہ میرے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے. جب ابو سفیان نے یہ دیکھا کہ میں تو پکڑا جا، فوراً بھاگے اور حضرت عباس کے پاس پہنچے، اور حضرت عباس نے ان کو سواری پہ بٹھایا. راستے میں حضرت عمر نے دیکھ لیا، حضرت عمر نے کہا واہ واہ
کیا بات ہے، بغیر کسی عہد و پیمان کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی لڑائی کے، جنگ کے، مشرکین کا سردار ہمارے ہاتھ لگ گیا، ابھی میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عباس آگے آگے وہ سواری بگائے لے کر جا رہے ہیں، حضرت عمر تلوار لیے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ گئے۔ حضرت عباس نے فرمایا حضور ابو سفیان ہیں جو کہ مکہ کے سردار ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پیچھے یہ حضرت عمر تلوار، ننگی تلوار لیے اللہ کے نبی کی مجلس میں پہنچے تو حضور نے فرمایا عمر تلوار نیچے کر دو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عباس ابھی تو رات ہے، تو آپ ابو سفیان کو اپنے خیمے میں لے کر جائیں، ان کو رات ان کے ساتھ بسر کریں اور صبح ان کو میرے پاس لے کر آئیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ساری رات ان کو دعوت دی، ان کو سمجھایا کہ روحانی طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ تو ہو چکا اور اب تو جسمانی طور پہ بھی غلبہ ہونے جا رہا ہے، تو اب کس چیز میں دیر کر رہے ہو کہ ایمان نہیں لا رہے۔ ادھر جو بدیل تھے حضرت ابو سفیان کے ساتھ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور وہ ایمان لے آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی ساری صورتحال ان سے پوچھی کہ کون کون سے قبائل، ان کے جذبات کیا ہیں، اسلام سے متعلق ان کے کیا جذبات ہیں، احساسات ہیں۔ ظاہر ہے یہ لوگ پروپیگنڈا تو کیا کرتے تھے، ایک بڑا بہترین پروپیگنڈا تھا نا ان کا ہتھیار تھا، کیونکہ اس وقت قبائل کا زمانہ تھا، تو قبائل کے زمانے میں قبیلہ پرستی سب سے بڑا بت تھا کہ کوئی شخص آ کے قبیلے کو توڑے، قبیلے میں درار ڈالے تو اس کو بہت برا سمجھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا یہ انسان اچھا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلوں میں کیا دراڑیں ڈالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس ایمان کی بنیاد پہ بھائی بھائی میں درار ڈال دی۔ بظاہر باپ بیٹے میں درار ڈل گئی تھی، ماں بیٹے میں درار ڈل گئی تھی، تو یہ ایک بڑا پروپیگنڈا کرتے تھے وہ لوگ کہ دیکھو یہ کیسے شخص ہیں، انہوں نے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، بدر میں باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، ماموں نے بھانجے کو قتل کر دیا، چچا نے بھتیجے کو قتل کر دیا، یہ کیسا دین لے کر آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کا پروپیگنڈا مکہ میں وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا یہ جائزہ لیا کہ یہ کیا کیا پروپیگنڈا کرتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، فرمایا کہ جاؤ جا کر میری اطلاع کرو کہ محمد رسول اللہ، بولو نا یار، صلی اللہ علیہ وسلم اب تشریف لانے والے ہیں۔ اور جناب ابو سفیان صبح کے وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا، ابو سفیان اب دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کیسا غلبہ عطا فرمایا ہے، تو اللہ کی توحید کا اقرار کیوں نہیں کر لیتے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور میں اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہوں۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میری رسالت کا اقرار کیوں نہیں کرتے کہ میں اللہ کے رسول ہوں؟ تو ابو سفیان نے فرمایا کہ حضور اس میں مجھے ابھی بھی تردد ہے، دل کی بات صاف کر دی کہ ابھی میرا دل اس پہ مطمئن نہیں ہوا۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس لے گئے اور ان کو دعوت دی، ان کو سمجھایا کہ یہ تردد بھی دل سے ختم کر دو اور جان لو کہ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے اور پھر مکمل کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا نا کہ میں ابو سفیان کو قتل کروں گا، تو حضرت عباس نے ایک جملہ کہا اس وقت کہا کہ عمر یہ بنو عدی میں سے نہیں ہے نا، یہ بنو عبد مناف میں سے ہے، اس لیے تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو۔ اگر بنو عدی میں سے کوئی ہوتا تو تم اس طرح بات نہ کرتے، کیونکہ بنو امیہ اور یہ بنو ہاشم یہ دونوں بنو عبد مناف میں سے ہیں، عبد مناف کی اولاد میں سے ہیں، اور جو عدی ہیں ان کی اولاد میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت چونکہ یہ عصبیت ہوتی تھی قبائل کی، یہ ساری چیزیں، اور یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ یہ آپس میں حلیف ہوتے تھے، آپس میں ان کی رشتہ داریاں تھی، قرابت داریاں تھی، یہ آپس میں ہمیشہ اکٹھے جنگ کرتے، اکٹھے صلح کرتے، ان کے آپس میں اچھے تعلقات تھے۔ تو حضرت عباس کی یہ بات سن کر کہ حضرت عمر کو فرمایا کہ آپ کے قبیلے میں سے نہیں، اس لیے آپ بار بار کہہ رہے اس کو قتل کر دوں، حضرت عمر بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمایا عباس آپ نے یہ کیسی بات کی؟ خدا کی قسم آپ کا ایمان لانا مجھے اپنے باپ خطاب کے ایمان لانے سے زیادہ خوشی محسوس ہوئی اس کو، یعنی کہ میرا باپ خطاب اگر ایمان لاتا
تو مجھے اس میں اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی مجھے اس بات پہ خوشی ہوئی کہ آپ اللہ کے نبی کے چچا ہیں اور آپ ایمان لے کر آئے۔ ہم نے وہ قبائل کی، عصبیت کی اور وہ ساری کی ساری زنجیریں توڑ دی ہیں، اب تو ہماری ایک ہی زنجیر ہے، ایک ہی جگہ ہم بندھے ہوئے ہیں، اور وہ زنجیر ہے، وہ بندھنا ہے ہمارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اب تو حضور کے ساتھ ہے ہمارا جینا مرنا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کا یہ جواب سن کے حیران اور ششتر رہ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی تربیت فرمائی ہے کہ ان کو اپنے باپ پہ بھی ایمان لانے کی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی حضور کے چچا کے ایمان لانے پہ خوشی ہوتی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، آج لوگ باتیں کرتے ہیں کہ بنو عباس اور بنو امیہ ان کی آپس میں بڑا وہ قدورتیں تھیں، عداوتیں تھیں اور جنگیں اور فلاں، وہ جو واقعات ہوئے، وہ جو جنگیں ہوئیں، اس سے پہلے تو ان کے آپس میں بہترین تعلقات تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ کبھی بھی اس قبائلزم کی بنیاد پہ آپس میں لڑائیاں نہیں کیا کرتے۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے پہ کامل یقین ہے۔ ان کا اختلاف تھا، ان کی لڑائی ہوئی، جنگ بھی ہوئی، خون بھی گرا، تو وہ صرف اور صرف اسلام کے لیے اخلاص کی بنیاد کے اوپر گرا۔ کوئی بھی قبیلہ یا عصبیت یا سلطنت یا حکومت اس کے لیے کبھی بھی صحابہ کی آپس میں لڑائی اور جنگ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ہمیں یہ یقین ہے کہ ان کا جو بھی آپس میں معاملہ ہوا وہ اسلام کے لیے ہوا، اجتہاد کی بنیاد پہ۔ ہر کسی کا اپنا اجتہاد تھا، کسی نے یہ بہتر سمجھا، کسی نے یہ بہتر سمجھا، لیکن اس بنیاد پر کہ یہ بنو امیہ میں سے، یہ بنو عباس میں، یہ بنو ہاشم میں سے ہے، حاشا وکلا، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس وجہ سے صحابہ نے آپس میں جنگیں۔ یہ کسی نے آپ کے دلوں میں ڈالے شکوک و شبہات، یہ کسی نے نعوذ باللہ سخت جملہ ہے، بڑا جملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ بات نہیں کی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تزکیے کے اوپر بات کی گئی ہے، جس کا جواب حضرت عمر نے اپنے اس جملے میں دیا کہ ہمیں تو حضور کی خوشی میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو بہرکیف حضرت ابو سفیان بھی ایمان لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عباس نے کہا حضور ابو سفیان سردار ہیں مکہ کے، اور جب یہ اس حالت میں ایمان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوں گے، لوگوں سے کہیں گے ایمان لے آؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار نہ اٹھاؤ، ریزسٹ نہ کرو، سرنڈر کر دو، تو ظاہر ہے لوگ پھر بکتیاں کسیں گے اور باتیں کریں گے، تو اس لیے مناسب یہ ہے ان کو کوئی اعزاز دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بیت اللہ کے اندر داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے، اور پھر فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے۔ اللہ جل شانہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بعد حضرت ابو سفیان کو کیا مقام اور مرتبہ دیا، فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اللہ کا نبی اس کو کیا دیتا ہے، امان دیتا ہے۔ جب ابو سفیان کو یہ خبر پہنچی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے بھاگے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بڑے خوش تھے اور کہنے لگے حضور میرا گھر تو بڑا چھوٹا ہے، بیت اللہ کی چار دیواری میں کتنے لوگ آئیں گے اور میرے گھر میں کتنے لوگ سما سکتے ہیں، اس لیے ایک میری گزارش ہے اگر آپ اعلان فرما دیں۔ حضور نے فرمایا مانگو ابو سفیان کیا مانگتے ہو؟ حضرت ابو سفیان فرمانے لگے حضور آپ یہ بھی اعلان فرما دیں کہ جس شخص نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا اس کو بھی حضور کی طرف سے کیا ملے گی، امان ملے گی۔ تو حضرت ابو سفیان پھر مکہ میں داخل ہوئے حضور کے داخلے سے پہلے، اور حضور کی نبوت کا اعلان مکہ میں کرنے والے وہ کون تھے؟ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، اور لوگوں کو جمع کیا، اعلان کیا کہ اللہ کے نبی ابھی مکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اور آپ سارے کے سارے یا میرے گھر میں آ جاؤ، بیت اللہ میں چلے جاؤ، اور جو بچ جائیں اپنے گھروں میں داخل ہو کر اپنے دروازے کو اندر سے بند کر دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں تمہیں امان کا پیغام لے کر آیا ہوں تمہارے لیے۔ یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ اب ابو سفیان واپس گئے لشکر میں، اللہ کے نبی نے فرمایا عباس ابو سفیان کو وہ اوپر چوٹی پہ لے کر جاؤ، جب یہاں سے لشکر گزرے نا تو ابو سفیان کو پتہ چلے کہ اب صحابہ کا کتنا بڑا لشکر ہے۔ حضرت عباس حضرت ابو سفیان کو لے کر اونچی ایک جگہ ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا لشکر، سب سے پہلا لشکر جو نکلا 900,000 لوگوں کا، اس کی قیادت کر رہے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ دیکھ کے تو حضرت ابو سفیان دنگ رہ گئے، فرمایا یہ تو وہی خالد ہے جو میری طرف سے لڑا کرتا تھا۔ حضرت عباس نے فرمایا ہاں اب یہ حضور کی طرف سے مکہ میں جا رہے لڑنے کے لیے،
اس کو اب اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ پھر دیگر لوگ آتے گئے، حضرت عباس تعارف کرواتے گئے یہ بنو فلاں ہیں، بنو فلاں ہیں، فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ۔ تو حضرت ابو سفیان چونکہ ابھی بھی ایمان لے کر آئے تو وہ اسی طرح سوچتے تھے، تو کہنے لگے عباس تیرے بھتیجے کی بادشاہت کی بھی کیا شان ہے؟ تو حضرت عباس فرمانے لگے ابو سفیان یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے، یہ رسالت ہے، یہ نبوت کی شان ہے، یہ رسالت کی شان ہے۔ تو باہر گئے، سارا لشکر دیکھا حضرت ابو سفیان نے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، اور اس حال میں داخل ہوئے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی سواری کے اوپر سوار تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر رہے تھے تو حضرت ابو سفیان نے ایک جملہ بولا کہ حضور میں نے ابھی سنا کہ آپ کے ایک صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، ان کے ہاتھ میں علم تھا، اور وہ فرما رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو خون گرے گا، آج تو لاشیں تڑپیں گی، آج تو گردنیں کٹیں گی، آج تو عورتیں بیوہ ہوں گی، یتیم بچے بلبلائیں گے، روئیں گے۔ تو کیا آپ اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ دار، یعنی اللہ کے نبی بھی قریش میں سے تھے، بنو امیہ، بنو ہاشم، یہ سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے۔ ابو سفیان کہنے لگے حضور کیا آپ اپنے ہی لوگوں کا خون بہائیں گے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں ابو سفیان، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے۔ آج کس کا دن ہے؟ رحمت کا دن ہے۔ آج تو سب کے لیے معافی کا اعلان کیا جائے گا، آج تو سب کے لیے آسانی والا معاملہ کیا جائے گا، آج تو سب کے لیے میری رحمت کھلی ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پیغام بھیجا اور حضرت سعد کے لیے حکم دیا کہ سعد سے جھنڈا لے لیا جائے، علم لے لیا جائے۔ اور پھر حضرت سعد کے بیٹے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ بالکل نوجوان تھے، ان کو یہ جھنڈا، یہ علم دیا گیا۔ دیکھیں اللہ کے نبی کتنا صحابہ کرام کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مطالبے پہ حضرت سعد سے جھنڈا بھی لے لیا واپس، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل جوئی کے لیے کہ وہ پریشان نہ ہو، ان کے دل میں کوئی غم نہ ہو، ان کی دل جوئی کے لیے ایسے کیا کہ ان کے اپنے بیٹے کو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دے دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی اپنی سواری پہ سوار ہیں، اور صحابہ فرماتے ہیں حضور عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنی سواری کی اتنی گردن جھکائی ہوئی کہ ہم نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک، وہ جو سواری تھی اس کے اوپر جو زین تھی، جو بیٹھنے والی وہ جگہ تھی، اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ٹچ ہو رہی تھی، لگ رہی تھی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ وہ جو 2-3 سال پہلے حدیبیہ پہ مکہ میں آنے سے روک دیا گیا تھا، صلح ہوئی تھی، اس پہ اللہ نے سورہ فتح نازل فرمائی تھی انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ آج اللہ نے وہ فتح مبین مجھے اپنی آنکھوں سے دکھا دی، اور مکہ میں بیت اللہ میں اللہ کے نبی حاضر ہو رہے تھے۔ اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہوئے، سیدھا ام ہانی کے گھر گئے۔ ام ہانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت علی کی بہن تھی۔ تو اللہ کے نبی داخل ہوئے تو ام ہانی نے سب سے پہلے جو بات ارشاد فرمایا حضور یہ باہر آپ کا چچا زاد کھڑا ہے حضرت علی کے بارے میں، اور فرمایا میرے شوہر کے 2 رشتہ دار، اس کے خاندان کے 2 رشتہ دار میرے گھر میں گھس گئے ہیں، امان مجھ سے طلب کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان کو امان دے دیا، لیکن علی باہر کھڑا وہ کہہ رہا ہے میں نے ان دونوں کو کیا کرنا ہے؟ قتل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی نے جس کو پناہ دی اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا دی؟ یہ ان کا اعزاز اور اکرام تھا۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، 8 رکعت نماز نفل ادا کی۔ ہمارے یہاں کوئی فتح ملے، کوئی خوشی ملے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ناچ گانا، اوٹ پٹانگ۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ خوشی کے اظہار کا یہ طریقہ کہاں سے ملا، یا اس سے خوشی کیسے جو ہے وہ یہ اخذ کر لیا ہمارے عقل و شعور نے کہ ناچ گانا، ڈانس، فائرنگ، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ خوشی کا ذریعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ فتح ہو گئی، امن ہو گیا، لوگ گھروں میں داخل ہو گئے، کسی نے رجسٹ نہیں کیا، مقابلہ نہیں کیا، امن و امان قائم ہو گیا، تو اللہ کے نبی نے خوشی کے اظہار کے لیے کیا کیا؟ 8 رکعت نماز نفل ادا فرمائی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہ جہاں تک یہ فتح مکہ کا واقعہ پہنچا ہے، اللہ کے نبی بیت اللہ میں داخل ہوئے، بتوں کے ساتھ کیا ہوا، کب اذان شروع ہوئی بیت اللہ میں، پھر عام لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خطاب فرمایا، اور اس سے
حاصل ہونے والے اسباق انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ جل شانہ کے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد